بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسن محمد اور آج ہم جانیں گے کہ ایک پرنسپل کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، ایک اچھے پرنسپل میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے اور کن خامیوں سے اسے بچنا چاہیے۔ تو پرنسپل ایک ٹیم لیڈر ہوتا ہے اور پرنسپل میں جو سب سے پہلی صلاحیت ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی ٹیم کو یکجا لے کر چلے اور ان کی صلاحیت کے حساب سے ان سے کام لے۔ بعض ٹیچرز میں مینجمنٹ کی ہیلپ کرنے کی بہت صلاحیت ہوتی ہے اور آفس ورک میں بھی وہ مدد کرتے ہیں، بعض پرنسپل ڈسپلن میں بہت زیادہ مدد کرتے ہیں اور بعض جو ایجوکیشن میں نئی تبدیلیاں ہیں ان کے بارے میں بڑی اچھی گائیڈ لائن دیتے ہیں۔ ہر ٹیچر میں کوئی نہ کوئی کوالٹی دوسرے ٹیچر سے مختلف ہوتی ہے، تو پرنسپل کی جو آنکھ ہے وہ اتنی تیز ہونی چاہیے کہ وہ سمجھ سکے کہ یہ جو کام ہے یہ فلاں ٹیچر بہتر کر سکتا ہے، کیونکہ اسکول صرف کتاب پڑھانے کے لیے نہیں ہوتا۔ اسکول میں ڈسپلن، کنسسٹنسی، ایجوکیشن، انوویشن اور بچوں کا جو فیوچر پلاننگ ہے، کیریئر کونسلنگ ہے، یہ سارا کچھ شامل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے صحت کے معاملات، بچوں کی جو وہاں پہ کوئی ڈینجرس کنڈیشن ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرے ایمرجنسی حالات، تربیت اور بچوں کے لیے A to Z زندگی کے معاملات سکھانے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے۔ اسکول ایک بلڈنگ نہیں ہے بلکہ اسکول اپنے آپ میں ایک ایسی مشین کہہ لیں، ایک ایسی فیکٹری کہہ لیں جو بہترین دماغ اور اچھی تربیت والے انسان بنانے کی بھرپور کوشش میں لگا رہتا ہے۔ تو ادارے کو چلانا لیڈر کا کام ہے اور لیڈر جو ہوتا ہے اسکول میں پرنسپل ہوتا ہے۔ اب جو چھوٹے ادارے ہیں وہاں پہ پرنسپل کی ذمہ داریاں بہت ہی زیادہ ہوتی ہیں، یعنی کہ ایڈمیشن انچارج بھی وہی ہوتا ہے، اکاؤنٹنٹ بھی وہی ہوتا ہے اور شکایات بھی وہی سنتا ہے۔ اس کے علاوہ جو پیرنٹس نے فی جمع کروانی ہے یا کوئی کنسیشن کروانی ہے یا کوئی شکایت کروانی ہے یا پرسنل کو ڈسکس کرنی ہے، بچے کے حوالے سے کوئی خبر دینی ہے یا چھٹی لینی ہے، ایز اے کلرک آپ لگا لیں۔ پرنسپل کی ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں چھوٹے اداروں میں ان گنت کہ وہ ہر چیز کے لیے، کمیونیکیشن کے لیے لوگ پرنسپل کو ڈائریکٹ کال کر رہے ہوتے ہیں اور پرنسپل ہی انہیں فون پہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے۔ اس کنڈیشن میں پرنسپل بہت زیادہ الجھن اور دباؤ کا شکار ہوتا ہے۔ تو پرنسپل کی خوبیوں میں خوبی یہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پرسکون رکھ سکے اور کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو وہ ایک دائرے سے باہر نہ جانے دے، اپنے آپ کو ہائپر نہ ہونے دے، کیونکہ بعض اوقات کام کا پریشر انسان کو، انسانی خصلت ہے کہ جب اس پہ بہت زیادہ کام ہو تو وہ چڑچڑاپن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو پرنسپل کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا جو دل و دماغ ہے اس میں یہ وسعت ہو کہ وہ سمجھے کہ میری ذمہ داری زیادہ ہے، میں نے 100، 200، 400 جو خاندان ہیں ان کو ڈیل کرنا ہے، تو اس کے لیے اس کا وسیع جو ہے صبر وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ پرنسپل اگر غلطی سے یہ سوچ لے کہ جی مجھے سب کچھ پتہ ہے، میرا علم مکمل ہے، میں سب کچھ سکھا سکتا ہوں، سب کچھ بتا سکتا ہوں، ٹیچرز کو گائیڈ کر سکتا ہوں، نئی چیزیں سمجھ سکتا ہوں، ہر چیز مجھے آلریڈی آتی ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بڑا ڈینجرس ہے۔ ایک پرنسپل کو بہت اچھا لرنر ہونا چاہیے اور سب سے جو بڑی بات ہے، جو کرنٹ افیئرز ہوتے ہیں، فار ایگزامپل کوئی ڈیزیز آ گئی ہے، کرونا آ گیا ہے، فلو آ گیا ہے، گرمی سردی کے معاملات ہیں یا کوئی ایسے جلسے سے جلوس یعنی کوئی امن کے معاملات ہیں یا کوئی بھی کام غیر قانونی ہے، یا جب بچوں کے ایڈمیشن جانے ہیں 9، 10 میں، یا داخلہ ٹائم کیا کرنا ہے، رجسٹریشن کرنی ہے، ان تمام معاملات پہ جو ہے کڑی نظر ہونی چاہیے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی معاملہ چوک گیا تو ادارہ پھر گیا۔ یعنی پرنسپل ایک ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے جو پوری گاڑی کو لے کے چل رہا ہوتا ہے، اور پرنسپل کی ایک غلطی سے اگر گاڑی پٹڑی سے اتر گئی تو نقصان ناقابل تلافی اور ناقابل برداشت ہوگا۔ اور پرنسپل کمیونیکیشن اس کو اپنی ماں باپ سے، بچوں سے اور سٹاف سے سب سے مضبوط رکھنی ہوتی ہے، کیونکہ کمیونٹی میں بھی اس نے اپنا جو ہے رکھ رکھاؤ رکھنا ہے اور اپنے اثرات چھوڑنے ہیں مثبت۔ ماں باپ سے بھی رابطہ رکھنا ہے، کیونکہ اگر وہ والدین کو اگنور کرتا ہے تو پھر بھی اسکول کے بارے میں ماں باپ خدشات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن بچوں سے بھی انہوں نے کمیونیکیٹ کرنا ہے، گاہے بگاہے کلاسز میں جانا ہے، اپنا وہاں پہ پریزنس دینی ہے کہ جی میں موجود ہوں، اگر کسی کو پرابلم ہے تو میں بات سننے کے لیے ریڈی ہوں، آپ اپنی بات کریں، میں سن لیتا ہوں۔ اور ٹیچرز کے ساتھ بھی کمیونیکیشن مضبوط ہونی چاہیے، کیونکہ ٹیچر جو ہوتے ہیں ان کو جب بھی کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ پرنسپل کی طرف ہی دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پرنسپل ہوتا ہے اسے سیکورٹی کے معاملات پہ بھی کڑی نظر رکھنی چاہیے۔ وہ بے شک سیکورٹی اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی، لیکن سیکورٹی کے معاملات پہ دھیان رکھنا
پرنسپل کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ بہرحال کسی بھی نقصان کا بعد میں ذمہ دار پرنسپل کو ہی ٹھہرایا جائے گا۔ پرنسپل میں یہ خامی ہرگز بھی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں کو ڈسپلن کی آرڈر دے رہا ہو اور خود وقت پہ نہ آ رہا ہو، کیونکہ پرنسپل کو عام سٹاف اور بچے تمام آئیڈیل کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ جب پرنسپل بذات خود لیٹ ہوگا تو وہ کسی کو جلدی کی اصلاح کیا کرے گا؟ اس کے علاوہ جیسے میل کمیونٹی ہے، کوئی سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی اور گپ شپ ٹائم اور سکول میں ہی وہ مطلب انجوائے کر رہے ہیں یا فون پہ کسی سے بات کر رہے ہیں، بچوں کے سامنے ہی وہ اپنی پرسنل ڈسکس کر رہے ہیں، یہ ہرگز کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ پرنسپل کو اس پہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور پرنسپل کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے گا، ایک پرنسپل ادارے کو بہت ہائیسٹ جگہ پہ لے کے جا سکتا ہے، لیکن اس کی کوئی بھی ایک غلطی بالکل ادارے کو تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ یعنی پرنسپل بیسیکلی کسی شخص کا نام نہیں، پوری شخصیت ہوتی ہے جس کا ہر پہلو دوسروں کے لیے مثال ہوتا ہے۔ تو پرنسپل کی ذمہ داریاں سمجھ لیں کہ مکمل سکول ہی پرنسپل کی ذمہ داری ہے، کوئی کونا ایسا نہیں ہے جو پرنسپل کی ذمہ داری میں نہ آتا ہو۔ پرنسپل کے پاس غلطی کی گنجائش ہوتی ہی نہیں، اس کو بہت زیادہ چوکس رہنا چاہیے، اور ہر جو میدان ہے اسکول کا، چاہے وہ تعلیم کا ہے، مینجمنٹ کا ہے، ڈسپلن کا ہے، ہر چیز پہ اس نے نظر رکھنی ہے اور ہر آنے والے وقت کے لیے پہلے سے تیار رہنا ہے۔ جو چیزیں جدید آ جائیں ایجوکیشن میں، ان کو جلد از جلد اپنے اسکول میں لے کے آئے، اور نئی چیزوں کو وہ جلدی اڈاپٹ کرنے کا حوصلہ بھی رکھتا ہو، تبدیلی کو برداشت کر سکتا ہو۔ اس کے علاوہ پرنسپل کی سب سے جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو پنکچویلٹی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ کبھی پرنسپل آگے کبھی نہیں آئے، ایسی چیزیں بیئریبل نہیں ہوتی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل سے کوئی فائدہ ہوتا ہے سبسکرائب کریں۔ ہمارے ساتھ رہنے کا، ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔